میں ناظرین کی گوشت گزار اور کرتا چلوں ایک مرتبہ پھر کہ آج کا یہ عالمی مشاعرہ امروہہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، اور زیر سرپرستی محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ صدارت فرما رہے ہیں ہمارے بزرگ شاعر، منفرد لب و لہجے کے شاعر جناب غفران اشرفی صاحب۔ تو آئیے میں اب اس سلسلے کو روئے سخن کو اپنے لے کر چلتا ہوں ایک ایسی شخص کے پاس، بلکہ شخص نہ کہوں بلکہ انہیں اپنی ایک شخصیت کہوں تو بجا ہوگا، اپنی ذات میں ایک ادارہ کہوں تو بجا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اردو ادب کی کئی سمتوں میں بڑا کامیاب سفر کیا ہے۔ جب وہ افسانہ نگاری میں قلم اٹھاتے ہیں تو افسانہ نگاری سے بھی دل کو موہ لیتے ہیں، دل میں مقام پیدا کر لیتے ہیں، اور جب نثری نظم کہتے ہیں تو اس میں بھی انتہائی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد ہے ہمارے انڈیا سے تعلق رکھنے والی جناب ڈاکٹر احسان صابری صاحب سے، اور جنہوں نے غزل پر پی ایچ ڈی کی ہے جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے۔ میں ان سے احمد ندیم قاسمی کے ایک شعر کے بعد گزارش کروں گا کہ ہم کبھی، احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، ہم کبھی عشق کو وحشت نہیں بننے دیتے، کیا بات، ہم کبھی عشق کو وحشت نہیں بننے دیتے، دل کی تہذیب کو تہمت نہیں بننے دیتے۔ کیا بات، تو آئیے واہ یہ واہ تہذیب کی انجمن ہے، یہ دل واہ، کی تہذیب کی انجمن ہے، اس دل کی تہذیب کی انجمن میں ایک معظم شخصیت سے گزارش کر رہا ہوں، جناب ڈاکٹر احسان صابری صاحب آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ محترم احسان صابری۔ جزاک اللہ خیر۔ آج بہت اچھی محفل سجائی ہے، اور یہ زیب النساء زیبی آپ کی سرپرستی میں جو بھی پروگرام ہو رہا ہے وہ با کمال ہی نہیں ہے، بے مثال بھی ہے۔ زیب النساء زیبی آپ سب لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گئی ہیں، اور مشہور و معروف اور معتبر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ادیب، شاعر، افسانہ نگار، محقق کے ساتھ ماہر تعلیم بھی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور فروغ اردو کے سلسلے میں جو دیکھ رہا ہوں، فروغ اردو کے سلسلے میں قول و فعل میں تضاد بہت ہے، لیکن سچائی کے ساتھ اور منفی دور میں مثبت انداز میں جس طریقے سے زیبی آپا آگے بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہی ہیں، وہ آنے بہت والے بڑی بات۔ یاد کیا جائے گا۔ مثبت سوچ رکھنے والی شخصیت کا نام واقعی زیب النساء زیبی ہے۔ آپ 40 ادبی تنظیموں اور مشاعرہ گروپ کی سرپرست ہیں، ادبی پروگرام کی جان ہیں زیب النساء زیبی آپا، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ اور آج احمد ندیم قاسمی کے نام یہ محفل سجائی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری نظر میں احمد شاہ سے احمد ندیم قاسمی بننے تک کے سفر میں انسان دوست اور محبت کے پیکر تھے احمد ندیم قاسمی۔ ان کی فنی و فکری پختگی بے مثال تھی۔ 50 سے زائد کتاب کے مصنف احمد ندیم قاسمی شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر، کالم نگار تھے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ مصنفین میں سے وہ بے مثال اور باکمال تھے۔ ان کا مشاہدہ خوب سے خوبصورت تھا۔ اردو زبان و ادب میں تو آج ان کا فن سر چڑھ کر بول رہا ہے اور آنے والے وقتوں تک بولتا رہے گا۔ اور اس سلسلے میں احمد ندیم قاسمی کے 2 شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آنکھیں کچھ اور دکھاتی ہیں مگر ذہن کچھ اور، یعنی کہ یہ شعر 2 شعر ان کا بہت پسند ہمیں ہے کہ اس کے پس پردہ کہی جانے والی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت بڑی بات کہہ کے وہ چلے گئے ہیں کہ آنکھیں کچھ اور دکھاتی ہیں مگر ذہن کچھ اور، باغ مہکے مگر احساس بہارا نہ ہوا، باغ مہکے مگر احساس بہارا نہ ہوا۔ اور ان کا یہ شعر کہ خود کو دیکھو میرے معیار کے آئینے میں، خود کو دیکھو میرے معیار کے دیکھو آئینے میں، میرے معیار کے آئینے میں، ایک ذرا مجھ پہ احسان دھر کے دیکھو، ایک ذرا مجھ پہ احسان دھر کر دیکھو۔ اور
सराजा अकीदत के तौर पर एक कथा और एक नात के दो तीन मैं सदर मुहतरम की इजाजत से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अहमद नदीम कासमी के सिलसिले में एक कथा मैंने लिखा है कि अहमद नदीम कासमी फनकार थे बहुत। अहमद नदीम कासमी फनकार थे बहुत, इल्मो अदब से दोस्तों सरशार थे बहुत। अल्लाह ने नवाजा था ताबिश ये कमाल, अल्लाह ने नवाजा था ताबिश ये है कमाल, उससे भी ज्यादा आप तो हकदार थे बहुत, इससे भी ज्यादा बहुत खूब। कि अपने नसीब में भी वो कौसर का जाम हो, अपने नसीब में भी वो कौसर का जाम हो। हाँ इस दुआ के साथ शुरुआत होती है, हाँ इस दुआ के साथ शुरुआत होती है। और ये कि दिल को सुकून मिलता है मक्का मदीना में, दिल को सुकून मिलता है मक्का मदीना में। और तकमील आरज़ू जहाँ दिन रात होती है, तकमील आरज़ू जहाँ दिन रात होती है। और बस और कुछ सुनाऊं या बस? ओके, जज़ाकल्लाह। क्या गजल सुना दूं? जी बापा जी सुना दीजिए, एहसान भाई सुनाइए। जी एहसान भाई सुनाइएगा। जी गजल के दो तीन अशारा और सुनने के उल्फत की हर कहानी अधूरी सी रह गई, उल्फत की हर कहानी अधूरी सी रह गई, अधूरी सी रह गई। वो चल बसा है देखे मुंह अपना मोड़कर, अब खूने जिगर से लिखेगा वो मेरी दास्तां, खूने जिगर से लिखेगा वो मेरी दास्तां। और जिंदगी रहेगी खड़ी हाथ जोड़कर, और जिंदगी रहेगी खड़ी हाथ जोड़कर। और शब भर ये जिंदगी रही जुल्मत की राह पर, शब भर ये जिंदगी रही जुल्मत की राह पर। आया न कोई खाक बचाने को दौड़कर, आया न कोई खाक बचाने को दौड़कर। और मक्ता का ये शेर कि ताबिश हर एक रोज जो रहता था साथ साथ, क्या कहने, ताबिश हर एक रोज जो रहता था साथ साथ, वो दूर हो गया मेरे रिश्ते को तोड़कर, वो दूर ताबिश हर एक रोज जो रहता था, ताबिश हर एक रोज जो रहता था साथ साथ, वो दूर हो गया मेरे रिश्ते को तोड़कर, वो दूर हो गया मेरे रिश्ते को तोड़कर। वाह 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 वाह, क्या कहने, वो दूर हो गया मेरे रिश्ते को तोड़कर। वाह वाह, ये थे मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब, और क्या खूबसूरत शायरी पेश कर रहे थे कि ताबिश हर एक रोज जो रहता था साथ साथ, वो दूर हो गया मेरे रिश्ते को तोड़कर। मुझे अहमद नदीम कासमी का एक शेर याद आ गया इस पर, बिल्कुल अलग नहज का। उन्होंने कहा कि हौसला तुझको न था मुझसे जुदा होने का, हौसला तुझको न था मुझसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों में न फैला होता। हौसला तुझको न था मुझसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों में न फैला होता। आइए हजरात, मैं